ہیں؟ نہیں تو آدمی گناہ کرے، خطا کرے تو فوراً قرار واقعی سزا دی جائے، یہ قانون بولتا ہے۔ مہلت دینے کا مطلب یہ کہ اللہ رحیم ہے، اس کا غضب، اس کے غضب کے اوپر اس کا رحم حاوی۔ اسی وجہ سے دیکھا گیا مغفرت کو علا یعنی ظلم کے اوپر مسلط کیا گیا، اور شدید العقاب لایا گیا ذو مغفرت کے ساتھ۔ ایک مفسر یہ لکھتا ہے کہ وہ مغفرت والا ہے اور وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو رجا اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے، آدمی کو امید بھی رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ اتنا نہ ڈرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، اور اتنا بھی اللہ کی رحمت پر بھروسہ نہ کر لے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزار دے۔ تو الایمان بین الخوف والرجا، ایمان کہتے ہیں امید اور خوف کے درمیان زندہ رہنا، پوری زندگی گزارنا۔ الایمان بین الخوف والرجا، یہ بتایا گیا اس آیت کریمہ میں۔ جی ایک بڑی عجیب بات کہی جا رہی ہے، شاید کبھی نہ سنا ہوا آپ نے۔ اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اس کو، چاروں ناچار، طوعاً و کرہن، چاہ کر بھی ناچار۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں صبح و شام۔ کن کے؟ مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مسلمان سجدہ کرتا ہے، اس کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، لیکن کافر اللہ کو سجدہ نہیں کرتا مگر اس کا سایہ سجدہ ضرور کرتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آدمی کا بدن سجدہ کر رہا ہے مگر آدمی کا بدن سجدہ نہیں کر رہا ہے مگر اس کا سایہ سجدہ کر رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، یہ بہت حیرت انگیز بات ہے جو یہاں کہی گئی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے ڈاروین نے فلسفہ پیش کیا تھا، قانون سروائیول آف دا فٹسٹ، ایز اے نو، جیسا کہ میں جانتا ہوں مطالعہ کرتے کہ اس کا ایک قانون تھا سروائیول آف دا فٹسٹ، جو چیز زیادہ فٹ ہوتی ہے، ماحول کے مناسب ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے، اور جو چیز ماحول کے مناسب نہیں ہوتی مٹ جاتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے سروائیول آف دا فٹسٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر ڈاروین کے اس قانون اور اس قاعدے سے اونچا قاعدہ پیش کیا ہے، یعنی سروائیول آف دا موسٹ یوزفل، جو سب سے زیادہ نافع ہو۔ اس نے بقائے اصلح کا قانون بتایا، ڈاروین نے۔ قرآن حکیم نے بقائے انفع کا قانون بتایا کہ جو زیادہ نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے۔ تو خیر الناس ما ينفع الناس، جو آدمی لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ باطل جھاگ کی طرح ہوتا ہے، اوپر اوپر دکھتا ہے، لیکن پانی زمین میں رہتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ فاما فائدہ بخش ہوتا ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں ایک اصول دیا گیا کہ جہاں بھی رہو تم، سوسائٹی میں رہو تو سوسائٹی والوں کو فائدہ پہنچاؤ، ملک میں رہو تو ملک والوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ جتنا تم فائدہ پہنچاؤ گے اتنے تم اچھے رہو گے، قانون کی نگاہ میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ تو انفع بنو، سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے۔ ڈاروین کے قانون سے بہتر قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس نے کہا تھا بقائے اصلح، قرآن نے کہا کہ بقائے انفع، جو سب سے زیادہ نافع ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، کسی کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، کہتے نہیں کہ جب دل گھبرائے اور سر چکرائے تو کون سا تیل لگاؤ؟ کسی تیل کا ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے کوئی، ہے نا، جب دل تیرا گھبرائے تو پتہ نہیں کیا یہ تیل لگائے، کچھ ایسا کچھ قافیہ وغیرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے دل جب گھبرائے تو تیل لگانے سے دل کا اضطراب نہیں جاتا۔ دنیا کا کوئی علاج دل کی گھبراہٹ کا علاج نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی علاج دل کی گھبراہٹ کو ختم نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی چیز ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ، جب آدمی کا دل گھبرائے، پریشانی آئے، کوئی بھی امر آئے جس سے دل گھبرانے لگے، تو کہا گیا استعملہ، فوراً اپلائی کرو، فی الحال فوراً یہ آیت کریمہ سامنے رکھو، الا بذکر۔ اسی وجہ سے کہا گیا، ایک تو کہا گیا الا، سنو، آدمی نے کان لگا لیا، کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد کہا بذالک، یعنی ظرف کو مقدم کیا گیا، اللہ ہی کے ذکر اور کہیں نہیں۔ وہ چڈی پہن کر کے صبح وہ کتے کو لے کر کے وہ باہر نکلتے ہیں، چڈی پہن کر، کہاں نکل رہے ہوئی؟ بھائی سکون دل حاصل کرنے کے لیے کتے کو لے کر گھوم رہا ہے ننگے، یہ سکون دل دینے والا ہے تیرے کو؟ سکون دل یہاں ملتا ہے،
اللہ وہ تو عارضی طور پر تم کو سکون مل گیا، حقیقی سکون یہاں ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے تمہارے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. اطمینان کب چاہیے؟ جب دل گھبرائے. تو دل جب گھبرانے لگے کسی مصیبت کے آنے سے، کوئی پریشانی آ جائے اور دل جب گھبرانے لگے تو صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، فوراً اطمینان مل جاتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ، یہ تو سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے سب. بیماری کچھ ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے. تو الٹا ہو جا رہا نا، بیماری کچھ ہے، دوا کچھ دی جا رہی ہے. دنیا کے پاس دوا کہاں ہے اس کی؟ اضطراب قلب کی، دل کی گھبراہٹ کی دوا صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ذکر کے پاس. کسی نے سچ کہا ہے، ذکر الناس داؤن و ذکر اللہ دواؤن. انسانوں کا ذکر کرنا بیماری ہے اور اللہ کا ذکر کرنا دوا ہے. لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے بیماری تو خود پالے ہوئے ہو. ڈیزیز ہے، بیماری ہے، لوگوں کا ذکر کر. کیا بیان کیا جائے، کیا چھوڑا جائے. اللہ اکبر. بہت ہی پیاری کتاب ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کائنات کی سب سے حسین کتاب، بڑی پیاری کتاب. اور کیوں نہ ہو کہ ہمارا رب کتنا پیارا ہے جی. اور پوری زندگی کا حاصل یہی ہے کہ اس سے محبت کر لی جائے، اس سے محبت کر لیا جائے. تو زندگی کا حاصل یہی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہاں تک کہ کہا جائے اتباع رسول کرو. اتباع رسول ذریعہ ہے جی، مقصود کیا ہے؟ محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو میری اتباع کرو. یعنی رسول کی اتباع ذریعہ ہے. مقصود کیا ہے؟ مقصود محبت الہی ہے. دعا مانگو کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور کر دے. کچھ نہیں چاہیے تیری محبت کے سوا، تیری محبت کے سوا کچھ نہیں چاہیے. یہی چیز دلوں سے نکل گئی ہے. علامہ اقبال نے کہا، شبے پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چہرہ زارند و خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارن. کہتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے سامنے بہت رویا. شبے پیش خدا بگریستم زار، پرسین میں ہے، ہم لوگ پڑھتے تھے پرسین. 2-3 سال ہم لوگوں نے پرسین پڑھا. میری ایک بک بھی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، پرسین میں ہے. تو شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند و خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارن. میں نے ایک رات اللہ کے سامنے رو رو کر کے یہ کہا کہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ مسلمانہ چہرہ زارند و خوارن، کیوں ذلیل و خوار ہے؟ ندا آمد، آواز آئی، نمیدانی کی قوم، تجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ، ان کے پاس دل تو ہے مگر اس دل میں محبوب نہیں ہے. اللہ کی محبت ہی نہیں ہے تو مارے جا رہے ہیں. پوری ذلت جو مل رہی ہے پوری دنیا کو، پوری دنیا میں جہاں مسلمان ذلیل ہیں، صرف ایک ہی چیز ہے کہ دل دارند و محبوب ندارن. دل تو ہے مگر دل میں محبوب نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. قرآن حکیم سکھاتا ہے کہ رب سے محبت کرو، سارے معاملات حل. معاملہ تو یہاں ہے، حل تو یہاں موجود ہے. شب پیش خدا بگریستم زار، مسلمانہ چرا زارند خارن، ندا آمد نمیدانی کی قوم، دلے دارند و محبوب ندارن. دل تو ہے مگر دل میں محبوب نہیں ہے. اس کے بعد کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ. کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی گئی ہے. شجر سے مثال دی گئی. کلمے کی مثال شجر کی ہے. اچھا، درخت کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں جی. 3 چیزیں. ایک تو جڑ ہوتی ہے جی، ایک تنا ہوتا ہے اور ایک شاخیں ہوتی ہیں جو آسمان کی طرف جاتی ہیں جی. اور یہی 3 چیزیں ایمان میں بھی ہوتی ہیں جی. دل میں تصدیق، زبان سے اقرار اور اعضاء سے عمل. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. درخت میں 3 چیزیں، ایمان میں بھی 3 چیزیں ہوتی ہیں جی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا
کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور برابر پھل دیتا رہتا ہے۔ ایمان کی مثال کھجور کے درخت کی ہے جی، اس کا نہ پتا گرتا ہے اور نہ اس کی کوئی چیز بیکار ہوتی ہے، ہر چیز کام میں آتی ہے، اور ہر چیز کام میں آتی ہے اور ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے وہ جی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی کہ میرے رب اس شہر کو یعنی مکہ کو امن والا بنا دے، آج بھی امن ہے اسے۔ اچھا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بچا اور میرے بچوں کو بچا، کس سے؟ بتوں کی پوجا سے۔ ہم اپنے بچوں کو صبح تیاری کراتے ہیں اسکول جانے کے لیے، چاہے فجر کی نماز چلی جائے تو جس امت کے اندر فجر کی نماز کی اہمیت نہ ہو، اسکول پہنچانے کی اہمیت ہو، اس قوم کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے اس کے سوا کہ تمہارے حق میں صرف اور صرف ذلت لکھ دی گئی ہے جی۔ اور اگر ایگزام کی وجہ سے جمعہ چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے، جب قوم کا یہ مزاج بن جائے تو اسے ذلت سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ اللہ، ہمارے ایجوکیشن کا حال یہ ہے جہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی جائے صرف اور صرف دنیا، صرف اور صرف دنیا۔ انہوں نے پہلے کہا کہ میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے بعد کہا کہ میرے رب مجھے اور میرے بچوں کو شرک سے بچانا۔ پہلے امن کی دعا مانگی، اس کا مطلب اگر امن نہ ہو، چاروں طرف بدامنی پھیلی ہوئی تو نہ آدمی نماز پڑھ سکتا ہے صحیح سے، نہ آدمی کوئی دین کا کام کر سکتا ہے۔ آپ جمعہ میں آ سکتے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، باہر کورونا پھیلا ہوا تو مسجد میں کوئی نہیں آنا، مسجد میں کوئی نہیں آنا، دو چار آدمی دکھے، اس سے آگے دکھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اسکولوں میں کوئی بچہ نہیں دکھنا، اساتذہ نہیں دکھنا۔ ری بھائی امن اگر ختم ہو جائے تو آدمی صحیح سے عبادت نہیں کر سکتا، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں نا، کورونا کا موسم میں نہیں دیکھا ہم نے؟ ایسے ہی کرفیو لگ جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کا اثر ڈائریکٹ ہمارے دعوت دین کے اوپر پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے اعمال کے اوپر پڑتا ہے۔ تو امن ضروری ہے، پہلے امن، سب سے پہلے امن کی دعا مانگی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا بچا، تو یعنی اللہ ہی بچا سکتا ہے آدمی کو شرک سے، تو بچ سکتا ہے، ورنہ اس کی چال چیونٹی کی چال ہے، دمیمہ نمل جی۔ اس کے بعد دعا کر رہے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے رب میں یہاں اپنے بچوں کو آباد کر کے جا رہا ہوں تیرے اس گھر کے پاس، تاکہ تیری عبادت، نماز پڑھیں گے۔ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو نماز ہے۔ پہلے توحید کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے جی۔ ربنا لیقیموا، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے رب جہاں میں اپنے اس بچے کو، شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، میرے رب یہاں اس طرح بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں نا کہ حین حیث یہوی القلب یہوی الجسد یذهب جسد، جس طرف دل مائل ہوتا ہے بدن اسی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا دل مائل ہو جائیں، اب جب دل مائل ہوتے تو اسی طرف بھاگتا ہے، تہوی الیہم، اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ اس کالے گھر کو جو دیکھ لیتا ہے نا، بار بار دیکھنے کا دل کہتا ہے، جیسے دل اسی طرف لگا ہوا ہو۔ کیا رکھا اللہ نے اس کالے گھر میں؟ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اور یہاں کچھ نہیں ہے میرے رب، وارزقھم من الثمرات، پھلوں سے بھر دے۔ آج پوری دنیا سے جو پھل، جو غلہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس کو عرب میں سپلائی کیا جاتا ہے، سعودی میں، مکہ میں۔ وارزقھم من الثمرات، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان۔ اچھا، ایک بات اور کہی گئی، ظالم یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہیں رہا ہے، ظلم پر ظلم کرتے چلے جائیں گے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس سے غافل ہے، بالکل سب ظالم ہماری نگاہوں میں ہیں، سب ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اللہ، یہ تھا 13ویں پارے کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔